بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں یہاں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یقین آیا ہوں، اور اچھا ہوا کہ آج کورٹ کا جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، میں ادھر بھی آیا اور ان کی پرفارمنس دیکھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کشمیر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اور اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ جب قوم کے پاس اس قسم کے لوگ ہو تو اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ بھارت اپنی الیکشن کے لیے اس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں، اور مودی صاحب کو یہ خیال ہے کہ وہ اس قسم سے ماحول سے فائدہ لے کے آئندہ الیکشن میں پھر سے آ جائیں گے، اور اس کو انسانی جانوں کا کوئی پرواہ نہیں۔ اس میں کتنا خطرناک کھیل رہے ہیں۔ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، اس کے درمیان جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے اوپر عیاں ہو چکی ہے۔ جو انہوں نے گزشتہ طور پر یہاں پاکستان کے سرحد میں آ کے اٹیک کیا اور ایک برائے نام پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے 350 لوگ مارے ہیں، تو مطلب اس کو ایک قسم کی بہت ہی ندامت اٹھانی پڑی پوری دنیا میں کہ ابھی تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکی، اور ایک غلط وہ کیا۔ پھر ہمارے اپنے فوج اور ایئر فورس کے جوانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح اس نے رسپانڈ کیا، جس طرح انہوں نے جواب دیا، اور پوری پاکستانی قوم کو اپنی فوج پہ اور اپنی ایئر فورس پہ فخر ہے، اور وہ پوری طرح اس پہ ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ اس حالات میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کے باوجود پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور ایک میسیج دیا کہ جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی بری نظر سے دیکھا گا تو پوری پاکستان جو ہے نا متفقہ طور پر یکجاں ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھارت اپنی سیاست کے لیے نہ کرے۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی حقیقت اس وقت پوری دنیا پہ عیاں ہو چکی ہے۔ 2018 میں صرف 500 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہیں۔ اس کو اٹھایا جاتا ہے، پھر غائب کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ماحول میں وہ کیسے کشمیر کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بری طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ کدھر ہے وہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ جو کشمیر میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، کیوں وہ آواز نہیں اٹھا رہی، کیوں وہ اس کے خلاف جو ہے نا نہیں نکل رہی ہے؟ لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی کشمیر میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، UN اس کے اوپر خود ایکشن لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آگے بڑھیں تاکہ کشمیریوں کو اس کا حق ملے۔ ظلم سے اور جبر سے کوئی کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ کشمیر میں اس وقت ایک آزادی کی تحریک ہے، اور وہ آزادی کی تحریک منطقی انجام تک پہنچے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ UN کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق تمام مسئلے کا حل نکالا جائے۔ قومی اسمبلی میں مطلب کشمیر کو تو اپنی یہاں اپنی اسمبلی لیجسلیشن مجھے بتائیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کوئی ادھر کشمیری اس کا، کیونکہ وہ تو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے جس میں سینیٹرز ہوتے ہیں اور جس میں نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو سب سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی سید فخر امام صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو لرنڈ ہے اور بہت زیادہ اس کی اس سبجیکٹ پہ عبور ہے۔ آج ہم نے سید فخر امام صاحب کو مراکو بھیجا ہے، اس کے ساتھ پورا وفد بھیجا ہے، جس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے IPU کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس میں وہ ریزولوشن پیش کرے کشمیر کی ایشو پہ، تو انشاءاللہ وہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا۔ اور میں نے خود اپنے طرف سے 178 کنٹریز کی اسپیکر کو لیٹر بھیجا، جس میں ہم نے جو متفقہ ریزولوشن پاس کیا وہ بھی ساتھ کر دیا ہے، اور ہم بھرپور پارلیمنٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کی ایشو پوری دنیا کے سامنے لایا جائے۔